خدمت میں یہ جو عید ہے، عید کے احکامات کو، قربانی کے مسائل کو، اور کن لوگوں پر یہ قربانی ہے اور کن پر نہیں ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں، مسائل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو محترم حاضرین، مہینہ مقدس ہے، وہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ حج کا کسی نے ارادہ کیا تو حج کے لیے سفر کرے گا۔ اب سفر کون کرے گا؟ حج کس پر ہے؟ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض نہیں فرمایا۔ حج اس انسان پر فرض ہے جو مالک نصاب ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ تو محترم حاضرین، اب ایسی صورت میں طاقت ہے، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ مال تو ہے مگر دیوانہ ہو گیا ہے، کرے کیا؟ تو یہاں شرائط کو بیان کیا گیا۔ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ نابالغ ہے، بچے کو لے کر آ گئے، پہلی صف پہ بٹھا دیے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ تمہاروں کی نماز ہے وہ بچے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، تمہارا ہی بیٹا صحیح، مگر نماز کس کی؟ نماز خدا کا حکم ہے، تو خراب حکم ہو رہا ہے کیونکہ بچے کو شامل کر لیا گیا۔ بچہ ہے ہمارا، پیسے جیب میں ہیں ہمارے پاس، ہم حج کو لے کر چلے گئے، عمرے کو لے کر چلے گئے، تو محترم حاضرین کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے شرط میں مسلمان ہونا کہا تو ساتھ ہی بالغ ہونا بھی کہہ دیا۔ اب یہ تو انسان مسلمان ہوا، بعد میں صاحب سمجھ یعنی بالغ ہوا، تیسرا شریعت مطہرہ نے کہا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کا مالک ہو، اس کے پاس پیسے ہوں۔ اب پیسے نصاب کا مالک کیسے بنتا ہے؟ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بٹھاؤ، کیونکہ دین ایسی چیز ہے یہ لوگ کھلی ہے جس کی ناچی نہیں ہوتی۔ یہ جیسے ہمارے قابو میں نہیں آتی، ویسے ہی یہ دین ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ قابو میں اسی وقت آتا ہے جب اس کو ناچی والی رسی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، کام کر اسے روک دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دین ٹکتا ہے ورنہ بھول اڑ جاتا ہے۔ تو صاحب نصاب اس انسان کو کہا جاتا ہے جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 7.5 تولہ سونے کے حساب کا پیسہ ہو، یا اس سے زیادہ ہو۔ تو محترم حاضرین، نصاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 7.5 تولے سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو محترم حاضرین، اب یہاں یہ کیا ہوا جسے شریعت سوکار کہہ رہی ہے، صاحب نصاب کہہ رہی ہے، وہ یہ ہوا، ایک تو 7.5 تولہ سونا، دوسرا کہا 52.5 تولے چاندی۔ سنار کو کسی کو پوچھو یا موبائل میں چیک کرو 1 کلو سونا کتنا، لینے کا تو ہے نہیں، 1 تولہ سونا کتنا چیک کرو، پہلے 12 گرام کا آج 10 گرام کا ہو چکا ہے۔ تو محترم حاضرین، اب 7.5 تولہ سونا گرام کو ملا کر تولہ بنایا جاتا تھا، 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، آج کے حساب سے 10 گرام کو ملایا جائے گا تو 1 تولہ ہوگا۔ اب 7.5 تولہ سونا، سونے کی قیمت، سونے کے حساب کا پیسہ، یہ کسی کے پاس ہے، یعنی کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی۔ اب 52.5 تولے چاندی، چاندی تو جب محترم حاضرین کلو میں لیا جائے تو مقابلہ سونے کا نہیں کرے گی، کیوں؟ چاندی کی قیمت بڑی کم ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی، اس کی ان دونوں کی مقدار کے حساب سے مال بھی ہے، کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس سے ہٹ کر پیسہ بھی ہے، یہاں سے شروع، یہاں سے انسان کا حساب شروع۔ اب محترم حاضرین، اب اتنا مال ہے، مال رکھنے والا، اس کے گھر میں برتن ہیں، اس کے گھر میں ضروریات کی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی سے ہٹ کر جو بھی چیز ہوگی، اب اس انسان کے پاس کار کھڑی ہوگی 20 لاکھ کی، اب 7.5 تولہ سونا، اس کی قیمت اور اس کار کی لگاؤ، کار زیادہ ہو گئی، یہ سونے تو ہے، سونا اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے کار کے سامنے۔ تو محترم حاضرین، کسی نے بھائی کے لیے 2.5 لاکھ کی ہے، چاندی کا نکالو حساب گھر میں جا کر یاد سے نکالو۔ تو محترم حاضرین، اب یہاں ایک گھر ہے جس میں تو رہ رہا ہے، اس گھر میں تیری ضروریات کی چیزیں
چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں، کسی برتن میں کھانا بنایا جا رہا ہے، اب برتن کیسا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا سلور کا ہے یا اسٹیل کا ہے یا پلاسٹک کا ہے؟ تو محترم حاضرین، سونے کا ہے تو شریعت کھڑی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہاں زکات ادا کرنی پڑے گی۔ آگے بڑھ کر چاندی کا ہے تو وہاں پرانے گھر میں رکھے ہوئے ہوں گے، میاں کو بتائیں گے، فقیر آدمی کو بتا دیں گے، کسی اور کو بتا دیں گے، محترم حاضرین کسی کو نہیں ہے، ہمیں اور ہماری بیوی کو معلوم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تیسرا جو ہے خدا اسے بھی معلوم ہوگا کہ کیا چھپایا گیا ہے۔ اب یہاں اس انسان کو کہا گیا کہ تیرے پاس ضروریات زندگی، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کا سامان، تیرا ایک گھر جس میں تو رہ رہا ہے، اب یہ تمام چیزیں ہو گئی، یہ تمہاری ضرورت کی چیزیں۔ اب یہاں سے ہٹو، ضرورت کی چیزوں سے ہٹ کر ہمارے پاس 2-3 گھر ہیں جسے ہم نے کرائے پر چھوڑا ہوا ہے، یا ہمارے پاس بڑے فلیٹ پڑے ہوئے ہیں، یا سب کے سائڈیں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ 7.5 تولہ سونے کو بھی رکھو، 12.5 تولہ چاندی کو بھی رکھو۔ تو یہاں سے شروع ہے اور تم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رہنے کا گھر، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں، ان پر کوئی زکات نہیں ہے، ان سے تو ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ کسی نے 50 گائیں پالی ہوئی ہیں، اب پالی ہوئی گائیں ہیں، ان کو چارہ دے رہا ہے تو اس کا حساب الگ ہے، کھلے میدان میں چل رہی ہے اس کا حساب الگ ہے۔ بہت سارے میں بنا زکات نہیں، زکات کس پر ہم نے سوچا ہوا ہے؟ جو ہماری بیوی محترمہ نے پہنا ہوا مال ہے، وہ بیوی صاحبہ کے مال پر ہم نے بس زکات ادا کی ہوئی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہے، وہ تمام چیزیں کما کر دے رہی ہیں۔ اب محترمہ حاضرین کما کر دے رہی ہیں تو شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے کہ تو اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، تو تیرے گھر سے مال کو لیا جائے گا، غریب کے گھر تک پہنچایا جائے گا، یعنی اللہ لے رہا ہے۔ تو محترم حاضرین اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ تو یہ صاحب نصاب ایک آدمی مالدار ہے، غریب ہو گیا ہے۔ کیسے غریب؟ اس نے کسی کو قرض دے دیا ہے یا یہ قرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ عید کا چاند نظر آیا، 1 تاریخ سے شروع ہو گئے دن، تو محترم حاضرین عید کا دن 10ویں تاریخ کو پہلے رات آئی۔ اب رات آئی تو یہ 9 دن تک بھی غریب تھا، 9 دن سے پہلے بھی غریب تھا کیونکہ پھنسا ہوا ہے۔ اب عید کی صبح میں قربانی ہے، رات میں اس کے پاس پیسے آیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اب اس کا دینا ضروری۔ اب ایک گھر میں 6 لوگ ہیں، 6 میں سے 4 نما رہے ہیں، 4 بھی صاحب نصاب ہیں، سونا نہیں، کیش ہے ان کے پاس، سونا نہیں، دوسری چیزیں ہیں ان کے پاس جو ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، اس سے ہٹ کر ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کا حساب لگایا جائے۔ یہ غریب آدمی سائڈ ہے اس کی 12.5 لاکھ کی، سائڈ ہے اس کی 40 لاکھ کی، پھر بھی آٹو چلا رہا ہے۔ تو محترم حاضرین ہوگا کیا؟ تیرے آٹو کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا یا وہ جگہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا جو تو نے رکھی ہے؟ اور پوری سال کی 365 دن کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں خدا نے کہا کہ تجھ پر زکات کی طرح یہ قربانی بھی واجب ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، ایک بکرا ہم نے کاٹ دیا تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ نہیں، ہر فرد کہنے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے، وہ جو مقدار رکھی گئی تھی اسے اس نے ٹیکس کر لیا ہے، اس کے مال میں ٹیکس کر لیا ہے۔ تو محترم حاضرین اب یہاں قربانی جو واجب ہوتی ہے اس میں 4 شرطیں رکھی گئی۔ کیا شرط پوری نہیں ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب شرط نہیں پوری ہو رہی ہے پھر بھی قربانی دے رہا ہے تو محترم حاضرین اس قربانی کو قبولیت کا مقام نہیں ملے گا۔ شرط کیا؟ ایک انسان ہے، انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مسلمان، اب یہ جو بچہ ہے، اب اس کے باپ نے بہت بڑی ملکیت چھوڑی ہوئی تھی، باپ مر گیا، بچے کے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی، اب یہ بچہ کیا ہوا؟ صاحب نصاب ہوا، ماں نے ابھی جنا ہے، اب یہ سوکار ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی کیونکہ بچہ ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ 4 شرطیں ہیں، پہلا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، 15 برس کی عمر کو پہنچا، وہ جو بلوغ کی حالت ہے وہ حالت سامنے آ گئی تو
پتہ چل گیا تو اس پر کیا ہو گیا، اس پر یہ ہو گیا کہ یہ جو قربانی ہے یہ واجب اس پر ہو گئی. اب یہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہوا ہے، کیا پتا بچہ تو پیدا ہوا، بڑے ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ کھلا والا ہے، دیوانہ ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے یہ شرط اس پر سے ہٹ گئی. مسلمان تو ہے مگر دماغ سے پیدل ہے، پاگل ہو چکا ہے یا دیوانہ ہو چکا ہے. شریعت نے کہا کہ نہیں، یہ اس شرط میں کھڑا نہیں اترا، شرط ہے، ضروری ہے. اب دوسری شرط شریعت نے مطہرہ نے کہا یہ مسلمان بھی ہوا، مسلمان ہی کے ساتھ یہ بالغ ہوا، ایک شرط بھی. دوسری شرط شریعت مطہرہ نے کہا اس کو چاہیے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس بچے کا مقیم ہونا ضروری ہے، سفر میں نہیں ہے. وہ بچہ اپنے ہی گاؤں کے اندر ہے. اب وہ اپنے ہی گاؤں کے اندر ہے تو ہوا کیا، مقیم ہوا. اب کہیں راستے میں ہے، سفر میں ہے، میں ایک بھائی کاٹ دو، میں ایک بکرا کاٹ دو، آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے. تو محترم حاضرین، شریعت مطہرہ نے کہا اس کا بالغ ہونا ضروری، مسلمان تو وہ ہے. دوسری شرط کیا، مسافر نہیں، مقیم ہونا. جہاں پر قربانی دی جا رہی ہے اس مقام پر اس کا ہونا ضروری ہے. اب سوال اٹھے گا کوئی میں بہت سارے لوگ ہیں، قطر میں ہمارے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. ایک دمبا خریدا گیا، رسول اللہ کی حیات مقدسہ میں دمبا خریدا گیا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دمبے کو ذبح کرنے کے لیے عائشہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے اس کو خریدا تھا، لایا گیا. کس کے سامنے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا گیا. چھری تیز کی جا رہی ہے، کہاں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جانور کے سامنے چھری کبھی تیز مت کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر احسان کرنا فرض ہے، ہر شے پر احسان کرنا فرض ہے. ایک تو مسلمان ہوا، دوسرا ہر چیز پر احسان کرنا فرض ہوا. تو محترم حاضرین، یہاں قربانی جب دی جا رہی ہے اس جانور کا احسان یہ ہے کہ آپ جو چھری تیز کر رہے ہیں اس چھری کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس چھری سے تو جانور کو ذبح کرے گا، احسان جانور پر یہ ہے کہ اس چھری کو چھپا کر تیز کر، اس کی نظروں کے سامنے تیز نہ کر. کس پر احسان؟ بکرے پر. تو محترم حاضرین، چھری کو تیز کیا گیا. کرنے کے بعد بی فاطمہ کو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی لاؤ. آئی کون؟ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے ارشاد فرمایا جانور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، جانور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. کیوں؟ بی بی فاطمہ نے پوچھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا بچی جب کسی کے نام سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، اس کا اپنے ہاتھوں سے کرنا افضل ہے. اگر نہیں وہ کر پا رہا ہے، اسے طریقہ معلوم نہیں ہے، تو وہ جسے چاہے گا وہ دے گا اور دینے کے بعد وہ کرائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ سامنے کھڑا رہے گا. موبائل میں واٹس ایپ میں دیکھ لیتا ہوں، شریعت کو، دنیا کی ٹیکنالوجی کو اپنے حساب پر رکھو. کئی نکاح فون پر ہوئے، طلاق پڑھنے کے ہوئے تو حکومت اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ایک عام بات یاد رکھو، دھندا فون پر ہوگا کیا ہے کبھی آپ نے نہیں کیا. ایک معمولی آٹو کا سزا کا آپ لے رہے فون بولے پھر دن بالکل کی گاڑی میں ڈال دے، یہ آپ نہیں. 10,000 کا آٹو 500 خرچہ کر کے جائیں گے، دیکھ کر آئیں گے کہ آٹو کی 3 چاکیاں ہیں یا 2 ہی پر کھڑا ہوا ہے. جب ایک لڑکی جس کا نکاح آپ سے ہو رہا ہے، آپ یہاں چل پڑھ میں کیا نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں. اس وقت میں عید کا مسئلہ یاد نہیں آیا لوگوں کو. تو محترم حاضرین، کیا بتاؤں، سن لو مسئلہ پھر یہ بتاؤں گا میں عید کے بعد. پھر اب ہوا کیا، جب دھندا فون پر نہیں ہو رہا ہے تو نکاح کہاں سے فون پر ہوگا؟ جب طلاق کو شریعت ماننے، شریعت تو ہے ہی ہے مگر حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو طلاق تم نے واٹس ایپ پر میسج پر بھیجی، محترم حاضرین شریعت ماننے کے لیے تیار پہلے ہی سے نہیں ہے تو یہ کہاں سے مانے گا قانون؟ اب ہم نے کیا کیا، دھندے کی طرح نکاح کو لا لیا، وہ لا لیا. تو واٹس ایپ پہ بیٹے سامنے فون پہ ابا دکھا رہے، ابا کو نہ مسئلہ معلوم نہ دین معلوم. بیٹے کا ہی دبئی میں
کہاں ہی مسجد میں، کہاں ہی ایران میں، عراق میں. تو محترم دین ہے، سمجھو. تو بی بی فاطمہ کہاں تھی؟ رسول اللہ کہاں تھے؟ بی بی فاطمہ عورت ہے، آپ نے بلایا ہے فاطمہ بچی سامنے کھڑے ہو جا اپنے جانور کے سامنے. تو محترم حاضرین بی بی فاطمہ نے عرض کیا آپ کا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی نسوں سے جو خون کا خطرہ پہلا نکلتا ہے وہ زمین پر گرتا بھی نہیں، خدا اس کی مغفرت کر دیتا ہے جو قربانی دینے والا ہے. اب محترم حاضرین میں زمانے میں اتنا مصروف کہ میں نے دین کو آسان بنانے کے لیے سہولتوں کا استعمال کر لیا. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ آخرت ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تو ایسی صورت میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے شرطیں بھی دین کی مانی جائیں گی، ہماری شرطیں نہیں چلے گی. تو یہاں شرط میں کیا کہا گیا؟ مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، ایک مقیم کا ہونا ہے. مقیم یعنی یہاں لوکل میں ہے، اپنے گاؤں میں ہے، تو ایسی صورت میں قربانی ہو رہی ہے. ورنہ وہاں لے کر دے اس سامنے کھڑا ہو جا. تو محترم حاضرین اب یہاں ایک ہے مسلمان اور بالغ، شرط ایک پہلی شرط ہوئی. دوسری شرط کیا؟ ٹراولنگ میں نہیں رہنا. پھر کیا رہنا؟ اپنے گھر میں رہنا، مقیم ہونا. دوسری شرط. تیسری شرط کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک نصاب ہونا. مالک نصاب کیا؟ 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا. اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنی مقدار میں پیسہ ہمارے پاس گھر میں ہے. اب وہ پیسہ، وہ نصاب کا مالک اب کوئی ہے 500 کی کلی کو جا رہا ہے، 1000 کی کلی کو جا رہا ہے، جمع سکتا ہے کچھ، ہو سکتا ہے 5 کلو چاول حکومت نے دے دیا. کتنے دن کھا لے گا 5 کلو چاول؟ 500 میں ہوگا کیا؟ ایک چھوٹا بچہ بیوہ بچے نے بیوہ مانگ لیا تو بچے کتنے؟ باہر آ گئی یا کچھ ہو گیا تو محترم حاضرین بچے کتنے؟ اب وہ آئے تو تھے 500 دیے گے کہاں، جمعے گے کہاں؟ یہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے حساب کے حساب کو پہنچے گا کہاں؟ روز کا پیسہ روز خرچ ہو رہا ہے. جمانے کا کوئی ایسا حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ ہم اس 500 میں سے بچائیں رکھیں. کوئی ایک چھوٹی مدد آئی کسی نے نہیں دی تو 1000 دیا تو محترم حاضرین وہ جو بچا ہوا تھا وہ نہیں گیا. اب اصول کے لیے پھر 6 مہینے اس کے پیچھے 2000 کے. تو محترم حاضرین یہ حالت ہے اس کی ایک معمولی 500-600 روپیہ کمانے والے کی. اب یہ کہاں سے قربانی دے گا، اس کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ تو یہاں شرط کیا رکھی شریعت مطہرہ نے کہ اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب کے حساب کو اس تک پہنچنا ضروری ہے، اس کا پاس اتنا مال ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے پڑھا نہیں کرتے ہوئے کہا کہ نہیں کیا میں کوشش کرتا ہوں، تو محترم حاضرین یہ اس انسان کا تقویٰ ہے کہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر، اس کی محبت اپنے دل میں رکھ کر وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے تو اس کا خدا کا معاملہ ہے. تو محترم حاضرین روکا شریعت نے، کوئی غریب دے دیتا ہے تو روکا. شریعت نے اس کا احساس کیا کہ غریب ہے کہاں سے اکٹھا کرے گا. مالا کو کہا کہ اس تک پہنچا تاکہ تیری طرح وہ بھی گوشت کھا سکے، وہ بھی خوشی منا سکے. تو محترم حاضرین کی ایک کیا ہوا؟ مسلمان بالغ شرط. دوسری شرط کیا ہوئی؟ مقیم ہونا، یہاں لوکل میں اپنے گھر میں رہنا، مقیم ہونا. تو یہ دوسری شرط ہوئی. تیسری شرط کیا ہوئی؟ وہ جو سوکار شریعت نے کہا وہ سوکار کے حساب کو پہنچنا، اس کے پاس اس مال کا ہونا. تو یہ 3 شرطیں ہوئی. اب چوتھی شرط شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی کہ آزاد ہونا. پہلے غلامی میں انسانوں کو، حضرت بلال کیا تھے؟ غلام تھے. حضرت بلال پیسوں میں جیسے جانور خریدے جاتے ہیں بازار میں، ویسے انسانوں کو خریدا جاتا تھا. تو 4 شرطیں ہوئی. ایک آزاد ہونا، ایک مالک ہونا نصاب کا، ایک مقیم ہونا، ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ بالغ بھی ہونا، بالغ کے ساتھ ساتھ کیا ہونا؟ عقل والا بھی ہونا. تو محترم حاضرین یہ تمام چیزیں شرط کے طور پر آ گئی. تو ایک شرط یہ بھی یاد رکھو، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے. جمعہ کے لیے جمعہ جو ہے جمعہ کی نماز ظہر بڑی پاورفل نماز، پوچھو کیسے؟ ایوری ڈے آنے والی نماز، ویک ایونٹس
آنے والی نماز جمعہ، ایوری ڈے آنے والی نماز ظہر، ایئرلی آنے والی نماز عید، سال میں ایک مرتبہ۔ دگانے کو کمپیئر ہرگز مت کرنا۔ دگانے کو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام ہی الگ رکھا۔ کس کا؟ کس کا؟ لیلۃ القدر کا۔ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ، اس کا مقام الگ، اس کی فضیلت الگ۔ اب ڈیلی آنے والی نماز بڑی ہے ویکلی آنے والی نماز سے، تو اب یہاں ڈیلی کی نماز کو ہٹایا گیا، ویکلی منس کو رکھا گیا۔ تو جیسے قربانی کے لیے 4 شرطیں واجب ہیں، ویسے ہی جمعہ کے لیے شرطیں واجب ہیں، تو اس میں خطبہ شرط ہوا۔ اب کئی علماء کو معلوم نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس میں میری غلطی کیا؟ عوام کو جو بھی تھا دکھایا۔ اب قربانی رسول اللہ کی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے، جاؤ آپ بھی کرو۔ یہ ممبر کی عیدگاہ میں نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اب رکھا ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، شرط میں داخل تھا۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں 2 خطبے ہوتے تھے، آج 3 ہو رہے ہیں۔ جواب تو 2 میں پوچھ رہا ہوں، 70 دن گزرنے کو آ گئے ہیں، 70 دن، 70 دن، جواب تو 2۔ تو محترم حاضرین کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو محترم حاضرین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شرط جیسے خطبہ یہ جو ضروری ہے جمعہ کے لیے ضروری ہے، عید کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ عید کے لیے۔ خطبہ مس ہو گیا تو محترم حاضرین، شریعت مطہرہ نے کہا پھر تیرے جمعہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو یہیں پر شریعت مطہرہ نے کہا تو خطبے کو آ، پہلے آیا تو حج کا ثواب، بعد میں آیا تو اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب، بعد میں آیا تو گائے قربان کرنے کا ثواب، بعد میں آیا تو بکرا قربان کرنے کا ثواب، بعد میں آیا تو مرغی کرنے کا ثواب، بعد میں آیا تو انڈا دینے کا ثواب۔ امام جب ممبر پر بیٹھ گیا، دوسری اذان بول دی گئی تو تیرے آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو محترم حاضرین، یہاں ثواب گنائے گئے، شرط کی وجہ سے ثواب گنایا گیا۔ وہاں عید کو گئے، جاتے جاتے نماز چھوٹ گئی تو کہا کہ تو نماز امام کے لوگوں کے چلے جانے کے بعد ادا کر لیں چھے دائی تکبیرات کے ساتھ۔ رسول اللہ نے شریعت میں کہا چھوٹ گئی ہے پڑھ، چھوٹ گئی ہے پڑھ۔ تو محترم حاضرین، مسائل کو اسی وجہ سے یاد کرایا جا رہا ہے کہ مسائل یاد رکھو، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خدمت عالیہ میں جو قربانی واجب ہوتی ہے اس پر شرطیں ہیں، تو یہ شرطیں ہیں، اس کی یہ شرطیں قربانی کی ہیں۔ کون قربانی میں میرے میں 4 شرطیں ہونا، میں مسلمان ہونا، بالغ ہونا، میں مقیم ہونا، قیام میرا گھر میں ہونا، سفر میں نہیں۔ اب کوئی حاجی کہتے ہیں حج میں ہے، ہمارے رشتہ دار کوئی آپ دے گئے ہیں، یہاں میری طرف سے نہیں، نو میری طرف سے قربانی دے دو، نہیں۔ تو محترم حاضرین، میں کہہ رہا ہوں تو میرے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی کہ تمہارا مسلمان بالغ ہونا، ساتھ میں تمہارا کیا ہونا، تمہارا مقیم ہونا، مسافر نہیں ہونا، تمہارا کیا ہونا، آزاد ہونا۔ آزاد یعنی کسی کی غلامی میں، پہلے غلامیاں چلتی تھی آج نہیں چل رہی ہیں، تو محترم حاضرین آزاد ہونا۔ اب ایسی صورت میں 4تھی شرط بتائی گئی، پیسوں کی حد کیا ہے، تو وہ حد شریعت مطہرہ نے بیان کی کہ حد یہ ہوگی۔ نہیں میاں پیسے تو نہیں، سننا نہیں ہے جی میاں، کیا کروں، نہیں میرے پاس سننا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، 4-5 گھراں ہیں، کہنا ہے، دھندا اچھا ہے۔ تو محترم حاضرین، اب یہ کہاں جائے جانور 20-30 پالے، پیسے کی عائش نہیں ہے جی میاں۔ تو شریعت نے کہا اتنے حساب کے بعد جو تیرے پاس مال ہوگا یہاں سے شروع، اب تجھے دینا ضروری ہو گیا۔ تو محترم حاضرین، یہاں واجب جو قربانی ہوتی ہے اس کی شرطیں میں نے آپ کے سامنے 4 بلند کی۔ اب یہ 4 شرطیں آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم، اس میں سے تو غلامی آج نہیں ہے، تو تب بھی شرط لاگو رہے گی، تب بھی شرط لاگو رہے گی، 4 شرطیں۔ اب جانور خریدا آپ نے تو محترم حاضرین طریقہ کس کا لیں گے، میرا یا آپ کا لیں گے؟
کسی کا بھی لیں گے شریعت مطہرہ کا طریقہ لیں گے. جانور اب 3 جانور ہیں. ایک بڑا جانور ہے اونٹ, دوسرا اس سے چھوٹا جانور ہے گائے, بیل, بھینس. تو محترم حاضرین یہ تینوں جانور. اس سے چھوٹا جانور ہے کتسا, بکرا, دمبا, بھیڑ, بھیڑیا. محترم بھیڑیا کہہ رہا ہوں میں, بھیڑ. تو محترم حاضرین یہ چھوٹے جانور, بکرے, دمبے, اب یہ چھوٹے جانور, اس میں شریعت مطہرہ نے اب عمر طے کی. یہ تینوں جانور بتا دیے کہ قربانی میں دیے جا سکتے ہیں. اب اس میں پہلے جانور کے بارے میں کہا کم از کم عمر 6 برس کی ہونی چاہیے. کس کی؟ اونٹ کی. کم از کم 6 سال کا اونٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو خریدا قربانی کے لیے ہے تو اس کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ 6 سال کی. اب آگے بڑھتے ہوئے آئی کون؟ گائے, بھینس. تو محترم حاضرین درمیان کا جانور. اب درمیان کے جانور کی عمر بتائی گئی کہ اس کی عمر کم از کم 3 سال ہونی چاہیے. جس کی؟ گائے کی, بھینس کی, گائے کی, بیل کی, جس کی بھی ہو 3 برس کی عمر. اس بڑے جانور کی عمر 6 برس کم از کم. اس درمیانی جانور کی عمر 3 برس کم از کم. جب آیا بکرا, چھیلے, یہ تمام چیزیں, تو ان کی عمر کو شریعت مطہرہ نے کہا کم از کم 1 سال کے ہونے چاہیے. اگر کوئی بکرا ایسا ہے یا دمبا ایسا ہے یا بھیڑ ایسا ہے جو 6 مہینے کا ہے مگر دکھتا 1 سال کا ہے, دکھتا 1 سال کا ہے, اتنا فرما, اتنا تیار ہو گیا ہے, تو محترم حاضرین بحالت مجبوری اس 6 مہینے کے جانور کو, بحالت مجبوری, ورنہ جب آپ اس کے نام پڑھتے ہیں پہلے ڈیسائیڈ کرو, پہلے ڈیسائیڈ کرو ہم اپنے لیے کیا پسند کریں, اچھا ہی پسند کریں اپنے لیے, ہے یا سامنے والا چھوڑا کوئی کم سرس دے کچھ کام کر مگر نہیں اپنے لیے نہیں, کام کا پیسے اصول ہے یا نہیں, یا نہیں ہے, شاید نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نہیں ہوگا. اب اللہ کے یہ دے رہے ہیں. سب سے زیادہ محبت خدا نے کہا میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. امی کی محبت کو بتایا خدا نے, کیا بتایا کہ وہ جس طرح اپنے بچے کے لیے ہر چیز کو قربان کرتی ہے. یہ محبت کس کی؟ ایک جننے کی وجہ سے ماں کی. مگر پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اس کی ماں جیسی 70 پاؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. اب اس خدا کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دی جانے والی چیز کتنی صحیح ہے یا کتنی غلط ہے. یہ چیز اپنی حقیقت کی وجہ سے اوپر بھی اٹھے گی, نیچے بھی گر جائے گی. اس کی کوالٹی کی وجہ سے, لینے کی کوالٹی کیا, خریدنے کی نیت کی کوالٹی کیا, جو دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی کیا, پیورٹی کیا, اچھائی کیا, خوبی کیا, خدا کو دینے کے لیے خلوص کیا. تو یہ جانور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا خوبصورت جانور لے کر آؤ جو چلتا سیاہی میں ہو. آپ نے فرمایا جو چلتا سیاہی میں ہو. آپ نے ارشاد فرمایا جو دیکھتا سیاہی میں ہو. آپ نے ارشاد فرمایا جو چلتا سیاہی میں ہو. اب ہم کیا لیں گے؟ اندھیرے میں کھاتا رہے گا, اندھیرے میں بیٹھتا رہے گا, اندھیرے میں چلتا رہے گا, اندھیرے میں سے کیا دکھتا ہے, یہ ہماری سوچ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس خدا کے دربار میں ہماری یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے عمدہ اور خوبصورت جانور ہو, کیونکہ کٹ اس کے نام پر رہا ہے, کھا ہم رہے ہیں, ثواب ہمیں پہنچ رہا ہے. تو ہم محبت جیسے ہوگی جانور کی خوبصورتی ویسے ہوگی. تو رسول اللہ کی محبت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاؤں جو ہیں اس کے وہ جو دمبے کے, بھیڑ کے, بکرے کے جس کو تم خرید کر لاؤ گے اس کے کھر سے اوپر کا حصہ کالا ہونا چاہیے, یعنی اس کی کوہنیوں تک کا ہے تھوڑا حصہ آدھاڑی تک, پاؤں سے کھروں سے آدھاڑی تک. اب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ چلتا سیاہی میں ہو تو مطلب کیا چاروں پیر تھوڑے تھوڑے کالے ہیں. ایسے جانور کو دیکھتا سیاہ ہو تو ہم نے ارشاد فرمایا ایسا خوبصورت جانور کہ اس کے آنکھوں کے ارد گرد کے حالے کالے ہو, اوپر کا جو سفید بال ہیں وہ سرخی مائل ہو, کالے ہو, اتنے. اب آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا منہ جو سامنے آیا ہوا ہے تو منہ کا بس تھوڑا سا حصہ, وہ حصہ کالا ہو جس میں وہ چلتا ہو, جو چلتا سیاہی میں, جو دیکھتا سیاہی میں, جو چلتا سیاہی میں ہو.
تو خوبصورتی کا وہ جو ایک نمونہ تھا، اس نمونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ میرے لیے ایسا بہتر جانور خرید کر لاؤ، میں اللہ کے نام پر قربان اور قربانی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانور لینے میں، جانور خریدنے میں، تو آپ نے آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جو جانور جن کو نہیں دیا جاتا قربانی میں، اب وہ جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پیدا ہوا تو وہ پولیو کے حساب کا جانور، کب میں نے یہاں 4,000 روپیہ، قربانی کس کی، کس کے نام پر، پہلے ڈیسائیڈ کرو۔ جو بھی ہم نے نیک کام کیے وہ پلٹ کر آئیں گے، یاد رکھو ہمیشہ، ہر کام ہمارا نیک پلٹ کر آئے گا، وقت پر آئے گا، یا تو دنیا میں آئے گا یا تو قیامت کے دن طے ہے وہاں آئے گا۔ اب یہ جو بکرا آپ کاٹ رہے ہیں جس کی قیمت 10 سے 15,000 20,000 ہوگی، 25,000 ہوگی، اب محترم حاضرین گوشت کتنا نکلے گا؟ اب وہ گوشت میں ہم لالچی بنا دکھائیں گے تو ہوگا، شریعت نے کہا کہ نہیں، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری ہڈیاں پہنچتی ہیں، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے خدا نے کہا وہ جو جانور ہے، اس جانور پر جتنے بال ہوں گے کسی نے گنا آج تک، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی ایسا کیمرہ بن گیا ہے جس سے ان بالوں کی تعداد معلوم ہو سکے۔ تو خدا نے کہا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا کر دی جائے گی۔ یہ وہ دوسرا تم نے جو غریبوں میں تقسیم کیا اس کی نیکی عطا کی جائے گی، اجر دے دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ خون گر رہا ہے، اس سے پہلے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی جا رہی ہے۔ پورا ثواب ہمیں، پورا فائدہ ہمیں، اس میں بھی ہم چمڑے پر نظر، اس میں بھی ہم وہ بوٹی پر نظر، اس میں بھی وہ سیاہ پائے پر نظر۔ شریعت مطہرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جانور جس کو قربان کیا جاتا ہے اس کی ہر شے کو تقسیم کیا جائے گا، رسی تک اس کی صدقہ کر دی جائے گی۔ پرانی رسی انہوں نے دیا، اس میں لگا کہ پھینکنے کی نہ ہو۔ کہاں تک اسلام خیال کر رہا ہے، کہاں تک ہماری سوچ خراب ہو گئی ہے۔ رسی معمولی شے، حقیر شے، خریدنے والوں نے خریدا حضرت علی کو رسول اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی قیمت خدا کیا کرے گا۔ ہماری سوچ میں بولے رہا ہوں ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم حاضرین صحیح کہاں کریں گے؟ صحیح جب معلوم ہوگا تو خریدنے والے عمدہ رسی خریدتے تاکہ اس کو بھی خدا کے نام پر صدقہ کیا جا رہا ہے، دیر خدا کے نام پر رہے ہیں۔ ایک میں نے کہا اور یہ بات آپ سے میں نے عرض کی کہ ایک آدمی آیا مسجد میں بیٹھا، دیکھو ہمیشہ اپنی نیت اللہ کے ساتھ اچھی ہو، اپنی نیت اللہ کے ساتھ، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھی ہو، فیصلے بھی اچھے ہوں گے، بدلے میں جو ملنے والا ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو ایک آدمی آیا مسجد میں بیٹھا، غریبی کا رونا ہو رہا تھا، غریبی کا رونا ہو رہا تھا، محتاجی کا رونا ہو رہا تھا۔ تو محترم حاضرین 3 دن گزرے، چوتھے دن آواز آئی مسجد کے ایک حصے سے، جاؤ ایک جانور ہے باہر کھڑا کھڑا ہوا ہے، اس سے تم اپنی ضروریات زندگی پورا کر لینا۔ بھاگ کر خوشی سے گیا، دیکھا کہ گھوڑا تو ہے، دوڑتے ہوئے آیا، رونا شروع کر دیا۔ تو آواز آئی رو کیوں رہا ہے؟ تو چلاتے ہوئے کہنے لگا اللہ گھوڑا تو ہے مگر پیر بجائے 4 ہونے کے 3 ہیں، یہ جو ٹانگیں ہیں 4 ہونے کے بجائے 3 ہیں۔ تو خدا نے کہا، وہ جو آواز آ رہی تھی وہ آواز نے کہا کہ جب تمہاری طرف سے صدقے ایسے ہی آئیں گے تو بدل کر پلٹ کر تمہیں بھی ایسے ہی دیے جائیں گے۔ اچھا دیا ہوتا خدا کے نام پر، خیرات جو بھیک دی جا رہی ہے وہ بھیک الگ ہے، وہ بھیک الگ ہے، آپ جو خدا کے نام پر دے رہے ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ نے کہا وہ اما السائل فلا تنہر، جو مانگنے والا تمہارے پاس بھکاری آتا ہے اسے جب وہ میرا نام لے گا تو جھڑکی مت دینا، اسے کچھ دے کر بھیج دینا۔ تو انہوں نے وہ آئیڈیا پکڑ لیا بھکاریوں نے۔ اب ایک انسان مسلمان ہے یا غیر ہے، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے خدا سے کرتا ہے، تو واسطہ خدا کا لے کر
کسی اور کے نام پر نہیں ملے گا، ملے گا تو خدا ہی کے نام پر ملے گا۔ تو بھکاری کو عقل ہے، واسطہ خدا کا دے رہا ہے، جب ہماری عقل کہاں گئی کہ ہم خدا کے نام پر دے رہے ہیں تو وہ بھیک نہیں دے رہے ہیں، ہم خدا کو پانے کے لیے یہ جو طریقے مہدی موعود نے بتائے ان طریقوں میں جب ہم کھوٹ لائیں گے تو محترم حاضرین کہیں کا نہیں چھوڑے گا خدا، چھوڑے گا کیا چھوڑے گا خدا؟ خود تو خدا نہیں چھوڑے گا۔ تو خدا کہتا ہے میرے ساتھ خلوص، میرے ساتھ خلوص، میرے ساتھ تقویٰ۔ اب اس دینے میں جو اس رسی کا خیال کیا جا رہا ہے، اندازہ لگاؤ آپ کہ یہ پیدا ہونے والا ماں کے پیٹ سے وہ جو پولیو کا پیدا ہوا، کون سا جانور، نقص والا جانور پیدا ہوا، کم کو مل گیا، 4000 کو مل گیا، ہم لے کر آئے، قربانی دے دیے، سب چھپا کر محترم حاضرین خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ خدا کی دربار میں رہے ہیں تو محترم حاضرین اس سے محبت کتنی ہوگی، اسے کھلایا ہاتھ سے کھلایا جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا اس کا کھلانا وہ بھی ضائع نہیں، اس پر بھی ثواب دیا جائے گا، اس کا گوبر اٹھا دینا اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ چھوڑو تو بیزار ہو گیا ہے، جان لے لگا وہ 3 دن۔ کس نے کہا زبردستی کا؟ آپ کو تھوڑا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، عبادت میں قبول ہونے والا جانور ہے، اس کی خدمت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ تو محترم حاضرین جس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اب وہ لایا جا رہا ہے تو لگنا خود جب تم کو دیں گے لگنا پسند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں گیا، ایک کو نہیں بتاؤ انسان۔ تو محترم حاضرین کان کٹا، میرا ایک چھیک پڑی ہے میاں کان میں جاتی نہیں، شریعت نے کہا ہے نہیں۔ مجبوریوں میں دیکھو ہر چیز انسان اپنی تسلی کے لیے کر لے گا، مگر اطمینان نہیں دیتا ہونا تھا، بعد میں پیسے آ گئے، ضرور نہیں دینا تھا، افسوس شروع ہو جائے، ہوگا نہیں یا نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے کہا نہیں، نیتوں میں انسان کو شریعت کمزور نہیں کرتی، نیتوں میں خراب، تو نیت مضبوط بھی کمزور ہوئی، وہ بولو بھی کیا کمزور، تو شریعت نے اس کو مضبوط بنایا کہ نہیں، ایک ڈیپینڈیبل بیل کی طرح، بیل کو جھاڑ کی، پودے کی، ڈھالی کی کسی کی ضرورت، ورنہ بیل کو کمبر ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں بیل صاحب، ڈیپینڈیبل میں کیا کریا۔ تو محترم حاضرین یہاں تو دم نہیں ہے کرنے کا، کو کرنے کے تو محترم حاضرین اب ایسی صورت میں وہ بیل کی طرح نہیں، مضبوط تناور درخت کی طرح خدا نے کہا نیت میں سے کھوٹ والا جانور نکال، کٹا ہوا جانور نکال، لنگڑا جانور نکال، لولا جانور نکال، کانا جانور نکال، بیمار جانور نکال، کمزور جانور نکال، ہر وہ عیب رکھنے والا جانور نکال جس کے دانت اندر سے ٹوٹے ہوئے چکر دیکھ کے پورے دانت ہے یا نہیں ہے۔ کیوں شریعت کہہ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ دیا خدا کے نام پر جا رہا ہے تو تیری نیت جتنی مضبوط ہوگی جانور اتنا صحیح ثابت ملے گا، اللہ کے نام پر تو قربان کرے گا تو تیری اس نیت کی بدل میں تجھے جو عوض ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر تجھے عطا کرے گا۔ تو محترم حاضرین یہاں نیتوں کو مضبوط کرنے والی ذات خدا ہے، تو اس نے معمولی جانور میں جو انتخاب انسان صحیح نہیں کرتا اس کا انتخاب صحیح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقص تھے ان کو بھی بیان کر دیا، جو حقیقت میں جانور خوبصورت ہے ان کو بھی بیان کر دیا۔ ہاں بحالت مجبوری وہ انسان جو کاٹ رہا ہے اپنے جانور کو، لٹایا ہوا ہے، بھٹک گیا، اس نے اپنی ٹانگ توڑ لی، تو محترم حاضرین وہ وہاں اس وقت میں حادثاتی طور پر جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس نے اپنی ٹانگ کا طاقت کی وجہ سے زور سے استعمال کیا، ٹوٹ گئی، تو یہ عہد میں شمار نہیں ہوگا۔ اس نے کوشش میں کیا تو یہاں رسول اللہ نے کیا کہا، چھری تیز کرنا تو جانور کے سامنے نہیں، اس جانور کا خیال رکھتے ہوئے مسلمان کو محسن بنایا کہ ہر شے کے ساتھ احسان کر، چھری پر احسان یہ کہ چھپا کر، بکرے پر احسان یہ کہ اس سے ہٹا کر، کون؟ ایک مسلمان۔ اب جب باری ذبح کرنے کی آئی، چاہوں تیز نہیں، کانٹے بجائے 2.5 بار کے کٹنے کے 5 6 8 10 بار گرائے تو کٹے، ظلم کس پر؟ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ذبح کیا جا رہا ہے
اس میں شریعت مطہرہ نے کہا ذبح کرنے میں بھی احسان کر کے 2.5 بار میں ختم کر دے، اسے تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان پر قربانی واجب ہوئی تو کن شرطوں کے ساتھ واجب ہوئی؟ جب واجب ہو گئی تو جانور کیسا ہوگا؟ اب جانور کی عمر کیا ہوگی؟ جانور کا عیب کیا ہوگا؟ اب کسی نے جانور ذبح کیا، پیٹ میں سے بچہ نکل گیا، قربانی کس کی؟ بچے کی۔ قربانی اس کی ماں کی تھی، ہو گئی، اب بچہ کیا؟ بچہ۔ تو محترم حاضرین، اب ایسی صورت میں قربانی دینے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہڈی کا استعمال کر لیتے، ناخن کا استعمال کر لیتے، دانت کا استعمال کر لیتے۔ اب یہ جنگلی لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ملا تو مطلب خطرے کے اپنے دانتوں سے کھچ کر لیے کام کی اوپر، یعنی ہم نے شیر کے ناخن مل گئے، ہم نے ریچھ کے مل گئے، فلاں کے مل گئے، تو محترم حاضرین ہم لا کر کاٹ لیے، نہیں ہمارے بڑے تھے اتنے بڑے، یہ ناخن، یہ جو ناخن کی ریالٹی معلوم بولتے نہیں، آپ ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ تو جو ناخن ہے اس میں جو معافی ہے، اس میں خون نہیں ہے، خون ہے جب کٹتے ہیں تو خون آتا ہے، نہیں آتا۔ اب اصل میں یہ ہے کیا؟ تو انسان کے جسم کا جو فاسد خون ہوتا ہے، فاسد یعنی غلیظ خون، خراب خون، جو پمپل آ جاتے ہیں، پمپل کیا؟ وہ جو گوشت کے اوپر اور چمڑی کے نیچے جو غلیظ خون رہتا ہے، وہ خون باہر نکلنا چاہتا ہے، تو وہ خود راستہ پمپل کے ذریعے سے وہ پمپل وہ کیا کی وہ کدھر کی شکل میں باہر آئے گا۔ اب دوسری شکل خدا نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ ناخن جو خون کا زہر ہے، ناپاک چیز ہے، خون کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرتا ہے، تو یہ ناخن کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے، یہ جو پڑھتے رہتے ہیں۔ اب وہ گھر میں کہیں گے ناخنا پہلے کو ناخنا کرو، ناخنا میں بھائی نہیں خوش ہو، اچھا دستا ہے بڑے یہ کرم نہیں تھا میاں، ارے بچے کیا ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ پانی کی نہیں نکو پلاؤ، تمہیں تمہارے ہاتھ سے کھانا نکو کھلاؤ، تم بے کھاؤ، تب جائے گا کیا منہ میں؟ اس کا اثر جائے گا یا نہیں؟ تو جہاں تک وہ چمڑی سے جڑے ہوئے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے، جب چمڑی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کون؟ وہ ناخن۔ تو کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے کہا، ایم ڈی نے کہا، کس نے کہا؟ شریعت مطہرہ نے کہا، کسے؟ انسانوں کو کہا۔ انسان میں مسلمان ہی نہیں، دنیا بستی ہے، 201 ملک بستے ہیں، کروڑوں اربوں کی آبادی بستی ہے، سب کو دیا پیغام۔ دینے والا چہرے نہیں دیکھتا کہ کافر لے رہا ہے یا مسلمان لے رہا ہے، وہ دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اب یہ ناخن ہے تو کسی نے ناخن سے بکرے کی نسیں کاٹی، تو یہاں پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ کن چیزوں سے ذبح کیا جائے گا، کن چیزوں سے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں کہا گیا اگر دھاردار لکڑی کسی کے پاس ہے کہ اس کو اتنا سانپ پکڑا گیا کہ دھاری دار ہو گئی، چاقو نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسی کو چاقو بنایا اور اسی لکڑی سے کاٹ دیا، جس کو بکرے کو ذبح کر دیا یا گائے کو ذبح کر دیا۔ قربانی کے علاوہ ایام میں بھی تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہو گئی لکڑی سے۔ کسی نے دھاری دار پتھر لیا، چاقو کی شکل دی، اس سے ذبح کر لیا۔ اب ذبح میں اصل کیا ہے؟ ذبح کرنے میں اصل کیا؟ ذبح کرنے میں اصل 3 بڑی رگوں کا کٹ جانا ہے، خون کا نکل جانا ہے۔ 3 بڑی رگوں کا نسوں کا کٹ جانا ہے، خون کا نکل جانا ہے۔ تو باہر کے ملکوں میں فائرنگ کی جائے، کہیں کے دماغ کو گولی مار پڑ گئی، کیا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکلیف کم سے کم ہوگی، کسے؟ جانور کو۔ کیسے کم سے کم ہوگی؟ پورے جسم کا کنیکشن دماغ سے جڑا ہوا ہے، انو ہاکی، ان کا آرڈر دل کو جاتا ہے، دل ہاکی کنٹرول ہی نہ کرے تو سمجھ گئے ہاتھ یہ ہو گیا ہے کیا کہ دلی ریاکشنات دماغ کے ارکان جو ہاتھ سے چوٹو ہیں یہاں سے کنٹرول خراب ہو جاتا ہے، اسے فالج ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ کام کرنا بند کرتا ہے، کھیل کرنا بند کرتی ہے، کام کرنا بند کرتا ہے، ایک پورا حصہ ختم ہو جاتا
جاتا ہے. تو پورا کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل سے دماغ کے ہاتھ میں جاتا ہے، دماغ سے پورے جسم کو جاتا ہے. انگلی ہلتی ہے. تو میں بتاؤں محترم حاضرین، اب وہ شوٹ کر کے جواب دیں گے کہ جب شوٹ کیا جائے گا تو ایسے صورت میں پہلے ہی بار میں جسم سے جو تعلقات جڑے ہوئے ہیں کس کے؟ دماغ کے. دماغ جب ختم ہو گیا تو پورا جسم ختم ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات، ٹھیک جواب دیے. اب شریعت سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو شریعت مطہرہ نے کہا جانور میں 7 چیزیں نجس ہیں. بکرا حلال ہے کہ پورا بکرا حلال؟ پورا بکرا. اب بکرے میں خون ہے نہیں ہے، اس کی پیشاب گاہ ہے یا نہیں ہے، اس کا پاخانے کا مقام ہے یا نہیں ہے. تو محترم حاضرین، اب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو 7 چیزیں ہیں ہر جانور میں حرام ہیں. اس میں سے ایک خون ہے، ایک خون ہے. تو اس خون کو نکالنا شریعت مطہرہ نے کہا کہ فرض ہے. خون جب نکلے گا تب وہ تمہارا جانور تمہارے لیے پاک ہوگا. تو وہ خون کیسے نکالے؟ دماغ ہمارے سے نکلتا ہے پورا. تو محترم حاضرین، ڈاکٹر انجیکشن دے رہا ہے تو رگ کو تلاش کرے گا کہ جب دوائی خون میں ملے گی تو جسم میں اثر جلدی ہوگا. تو یہاں دماغ کے قریب گردن ہی ہے، دماغ کے قریب گردن ہی ہے. تو ایسی صورت میں پیٹ بھی کاٹ دیا جا سکتا تھا، اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی جا سکتی تھی، اس کے دل میں زور سے چھید مار دیا جا سکتا تھا. طریقے تو ہیں. تو شریعت نے کہا کہ ہر شے کے ساتھ احسان کرو. تو شریعت مطہرہ نے کہا اسے لٹاؤ اور یہاں جو رگیں ہیں ان 3 رگوں کو کیا کرو؟ کاٹ دو. تو محترم حاضرین، سر کا خون وہ بھی نیچے اتر جائے گا. پورے جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے آدھی بنایا ہوا ہے وہ اوپر چڑھنے کا بنایا ہوا ہے، تو وہ اوپر کی طرف چڑھے گا اور رگوں کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا. کس نے کہا؟ شریعت مطہرہ نے. تو ناپاک ہماری شریعت مطہرہ نے رکھا کہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے خون ہے. تو وہ شوٹ کرنے والے کے پاس کیا ناپاک ہے؟ وہ تو چمڑے کے، میں تو سمجھتا چمڑے کے ساتھ کھا جائے گا. اب کیا بولے اس کا لیں گے ہم. اس کو چاہیے کہ وہ ہمارا لے. تو محترم حاضرین، ہم اس کے پابند نہیں. ایسا نہ کچھ پورا سال نہ کو ایسا کچھ شوٹ کر میاں بھائی پانی بہت بڑے بڑے میں ہوتا ہے، وہاں کو پانی نہیں دیتے، انہوں بھائی شوٹ کرتی، وہ شوٹ کر کے گوشت کھانے کی آس سے چھوڑو. بزرگ نہیں چھوڑے. ایک تو وہی انہوں نے خدا کو منانے کے لیے اپنے نفس پر غصہ نکالا. 30 سال گوشت نہیں کھایا. اہل حدیث اٹھے غصہ، کیا نہیں کھائے سو؟ تئی کو نہیں کھائے سو. ارے بھائی تجھے کیا؟ انہوں نے اللہ کی چاہت میں نہیں کھایا، تجھے کیا؟ اب ہم نے چھوڑ دیا 1 سال تک نک کو کہ وہ جائز طریقہ نہیں ہے ذبح کرنے کا، تو پھر کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کھائیں گے وہ جو خدا نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اور نہ کھا کر وہ حرام خور ہونے سے بہتر ہی ہے کہ چپ رہ کر حلال خور بن جائیں. ہے یا نہیں؟ تو محترم حاضرین، اب ایسی صورت میں وہ جو ناخن ہے، ناخن سے ذبح نہیں کیا جائے گا، دانت سے ذبح نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہوئے ہڈی ملی کسی بڑے جانور کی، اسے زور سے پتھر پر مارا، تیز ہو گئی، ایسی صورت میں اس بکرے کو کاٹ دیا. شریعت مطہرہ نے کہا کہ نہیں. اب ہوتا کیا تھا، یہ جو عرب کے لوگ تھے رسول اللہ سے پہلے جانور نہیں تھے، تو محترم حاضرین بڑے جانور کے ناخن اس کا پیر کاٹ کر لے کر آتے. سمجھو بھیڑیے، شیر، بار ایسے بڑے جانور ہیں، ان کے ناخن کیا 5 انچ لگتے. ہم نے کبھی دیکھا ہاتھ میں ہاتھ لیا شیر کا، بار کا، جب لے کر اسے معلوم ہوگا کبھی کچھ کا بار کتنا بڑا ہوگا اس کا. ارے وہ اتنا بڑا تو محترم وہ کتنا بڑا ہوگا. اب ایسی صورت میں اونٹ ایک مرا پڑا ہے، گوشت کے ساتھ ہڈی جڑی ہوئی ہے، یہ چاہتے اس گوشت سے ران توڑ دے مار کر گوشت کو اپنے ہاتھوں سے کھینچتے، جو نوکیلا حصہ ہوتا اس سے جانور کو مارتے. تو شریعت نے کیا کہا ہے؟ نہیں، وہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی احسان کا ہونا چاہیے کاٹنے کا، اور جس سے کاٹا جا رہا ہے وہ چیز بھی اچھی ہونی چاہیے جس سے جو جانور نہر کیا جا رہا ہے یا ذبح کیا جا رہا ہے اس کے نہر میں یا ذبح میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو محترم حاضرین، یہ کہا کس نے؟
شریعت مطہرہ نے جو میں نے آپ اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اور آگے جب لاسٹ میں کہا جب کاٹنے کی باری آئی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس چیز پر اب یہاں دیر والے آپ ذہن سے سنو، دماغ سے، دل سے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس چیز کو مت کھاؤ۔ پانی میں نے رکھا، دیکھو پریکٹس کرو، عادت ہوگی، لیکن آپ بھول جاؤ نہیں، بھلاتا شیطان ہے، بھلاتا شیطان ہے، آپ نہیں بھولتے، آپ کو یاد آئے گا، آپ اپنے بھی پیو بھی کھاؤ بھی، کوشش کرو، کیونکہ ہم پہلے مسلمان، بعد میں امی ابا کے بیٹے، بعد میں بیوی کے شوہر، بعد میں بچیاں کے ابا، بعد میں رشتہ داران کے رشتہ دار، بعد میں آفس کے امپلائی، کامی کام پجاری، بعد میں سنی ہمارا دوست، بعد میں کون کی ہمارا دوست، سب بعد میں، پہلے ہم مسلمان اللہ کے بندے بہتری ہیں، تو پہلے ہم اپنی چیز کو بچائیں گے۔ تو یہاں قرآن کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کو استعمال مت کرو۔ بسم اللہ شروع کرو، بسم اللہ شروع کرو تو محترم حاضرین، بے حرف جار اسم اللہ، اسم ہے، اسم کو نام کہا جاتا ہے، اسم لفظ عرب ہے، عربی میں اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ کسی کو میں پوچھوں کہ تمہارا نام کیا ہے تو اسم کس میں پوچھا جاتا ہے؟ ما اسم کا، عربی میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے۔ اب یہاں بس یہ بسم اللہ شروع کرو تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کا نام، اللہ کا نام، بسم اللہ کا مطلب اللہ کا نام، اللہ کے نام سے۔ تو محترم حاضرین کیا طریقہ احسان کا، اسلام کا، بہتریت نے مہدی موعود نے کہا اللہ نے دیا ہے، شروع کیجئے۔ یہ کیوں؟ بسم اللہ کرو۔ کیا بسم اللہ کرنا سو پڑھا دلی بٹھا اللہ کا سلا، کیا کرنا سو بسم اللہ؟ 10,000 لوگوں میں ایک آدمی کو سمجھ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ 50,000 لوگوں میں ہو سکتا ہے یہ 2 کو ہوگی، 1,00,000 میں 3-4۔ تو محترم حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا علم کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علم تو خدا کی صفت۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا 1 kg علم کسی کے پاس ہے تو لینے سے پہلے اس کو 10 kg عقل بنانی پڑے گی۔ کیپیسٹی کس کی بڑی ہونا چاہیے؟ کس کی؟ بہت بڑے ہو میتا پڑے ہو محترم حاضرین ٹھیک پڑھ لیں، فائدہ ہے کیا نہیں فائدہ ہے؟ تو شریعت نے کہا، مہدی موعود نے کہا، رسول اللہ نے کہا پہلے عقل کی کیپیسٹی جتنی ہے دیکھو، اتنے حساب سے علم حاصل کرو۔ تو 1 من علم کے لیے سنبھالنے کی طاقت 10 من عقل کی ہونی چاہیے۔ تو عقل مند بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں عقل مندی انسان کو اپنے نیک صحیح سچ بولنے والے کی صحبت میں ملتی ہے، جس کی نیک صحیح اور سچ بولنے والے کی صحبت میں ملتی ہے، تو عقل مشاہدہ ہوتی ہے۔ تو محترم حاضرین دین ہے جو عقل انسانوں کو دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین انشاءاللہ اس کتابوں سے عید آ رہی ہے، اس کی بھی عرض کروں گا۔ تو یہ جو مسائل میں نے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیے ہوئے ہیں، قربانی دینے والے احباب کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کا خاص خیال رکھے، کیونکہ دیا اللہ کے نام پر جا رہا ہے، دیا اللہ کے نام پر جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو ہر چیز خوبصورت ہونا چاہیے، ہر شے اس کی دیکھ کر اسے خرید کر لانا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، جس سے جانور سے الفت پیدا ہونی چاہیے، اس سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ خدا چاہتا ہے کہ جیسے انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ویسے ہی یہ جانور جو میرے نام پر دینے کے لیے میرا بندہ لے کر آیا ہے، اس کی خدمت میں بھی ثواب، اس سے محبت کرنے میں بھی ثواب۔ ایسے میں محترم حاضرین اس کا کھانا پینا، اس کا کتنا خیال ہونا چاہیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا کتنا خیال ہونا چاہیے، اس کا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ بیل ہے اس وجہ سے نہیں، جہاں خدا کے نام پر رہا ہے اس وجہ سے اس کی قدر کی جا رہی ہے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ چھیلا ہو، جو بھی جانور ہو، جہاں خدا کے نام پر رہا ہے تو ایسی صورت میں جو کنڈیشنز خدا کے ہیں ان کنڈیشنز پر آپ نے دیا تو قربانی میرے اور آپ کے کنڈیشنز پر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جن کو صاحب نصاب بنا چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واجب کی ہوئی قربانی ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن جو سب سے زیادہ عید کے دن اللہ کو کوئی عمل پسند ہے تو اللہ کے نام پر جانور کے خون کو بہانا پسند ہے، تو ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔